میں جب بریگیڈیئر لقمان صاحب رہے ہوں گے بسم تو اللہ پھر الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لیول 1 کے لیسن 3A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس اول نماز کے ذریعے سے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 جو ہے اس پہ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا جن پر نہ غضب کیا ان پر اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے۔ تو آج کی جو آیات مبارکہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ آیت نمبر 4 اور 5 ہیں۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نق سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سب کچھ سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس سبق میں ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، آیت نمبر 4 اور 5 گرامر میں ضمائر متصلہ ضمائر منفصلہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد نقاط تعلیم چند ایک سیکھیں گے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اس سبق میں 6 نئے الفاظ جو قرآن پاک میں 3451 بار آئے ہیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس سبق کے آخر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 12,099 الفاظ جو ہیں وہ جو قرآن پاک میں بار آئے ہیں وہ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ اس آیت مبارکہ کو، جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے اور ذہنی طور پہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، کیا ہے وہ کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ تو ہم نے ایک چیز کو جو ہے وہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ٹائم دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، لیکن مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ جب تک اس کو ہم نہ سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ آسان بنائے۔ پچھلے 2 اسباق میں جو ہم نے نئے الفاظ سیکھے ہیں تو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ اوضو، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ گرامر میں ہم نے جو لفظ سیکھے تھے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور من ایک لفظ سیکھا تھا۔ دوسرے سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا۔ اسم، نام، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، کریم شریف، الحمدللہ الحمد ساری تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب ہے عالمین جہانوں کا۔ اور پھر ہم نے سیکھا تھا کہ ہم واحد سے جمع کیسے بنائیں گے۔ جیسے مسلم کی جمع جو تھی اس میں واو نون یا نون لگاتے ہیں، مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، مشرک مشرکون مشرکین، تو یہ ہم نے سیکھ چکے ہیں۔ آج کے جو سبق ہے ہمارے سامنے، ہم آیت مبارکہ لیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، یعنی کہ مالک اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کس چیز کا مالک، وہ ذات جو اپنی چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کی قدرت رکھتی ہو وہ مالک کہلائے گی، یعنی اس کا ایسا قبضہ حاصل ہو کہ اس کے تصرف کو نہ کوئی روک سکے نہ کوئی اس کو ناجائز کہہ سکے۔ مالک یوم، یوم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم الآخرت، یوم دن، الدین، یوم اس کی جمع جو ایام ہے۔ ہم جو اسم سیکھیں گے نا، اسے اسم کے ساتھ اس کی جمع بھی سیکھیں گے، کیونکہ جو اسم ہوتا ہے اس میں یا واحد جمع ہوتا ہے یا مذکر مؤنث ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں جو اس کے واحد جمع سیکھیں گے تو یہ 405 مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ یوم کی جمع جو ہے ایام ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے الدین، دین کے کئی معنی ہیں۔ دین کا ایک ہے بدلے کے دن کا، جزا اور سزا کا، آخرت کا، اور دین کی ایک جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ نظام زندگی، یعنی کہ دین اسلام، یہ بھی دین کہلاتا ہے۔ تو یہ 92 ٹائمز جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا، انشاءاللہ اسے تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ مالک کی مالک ہے،
یوم الدین دین کا بدلے کے، تو اس کو ہم زیادہ فوکس کریں گے کہ یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. اور یہ قرآن پاک کی اس سورہ میں جو کہ ریپیٹڈلی پڑھے جانے والی صورت ہے، اس میں خاص طور پہ رکھا گیا بدلے کے، یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، یعنی جزا اور سزا. زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام اس دن کا مالک، جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا صلہ ملے گا، یعنی قیامت کے دن کا. اس میں جو تشریح میں ملتی ہے روح القرآن میں، وہ میں آپ سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ جزا اور سزا کا دن وہ ہوگا جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جزا اور سزا نہیں، دارالعمل ہے. یہاں ہمیں مہلت عمل میسر ہے تاکہ ہم آنے والے دن کی تیاری کر سکیں. یہاں جو کچھ ہم کریں گے اس کا صلہ آنے والے دنوں میں پائیں گے. نیکی کریں گے تو اس کا اچھا صلہ ملے گا، برائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں سزا ملے گی. تو یہ جو دنیا ہم گزارے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 تھی. اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے. اس دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی. آج تو دنیا میں لوگ ملتے ہیں نا جی، بادشاہ بھی ملتے ہیں، اور اس کے بعد حاکم بھی ملتے ہیں، اقتدار بھی ملتا ہے، قانون بھی ملتا ہے، ان کا قانون چلتا بھی ہے، لیکن اس دن نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو فرمائی تھی. اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر ہوتا ہے، صرف اللہ جو ہے وہ مالک ہوگا. یہ آگے آیت مبارکہ سورہ مومنون کے اس میں ہے کہ جو ہے اس دن اللہ فرمائے گا امن الملک اليوم، کہ آج کس کے ہاتھ میں اختیار و بادشاہی ہے. پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا پوری دنیا کائنات میں چھایا ہوا ہے، اور اس وقت کس کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دی ہو. تو یہاں پہ اس کی کیفیت جو ہے سورہ عباسہ میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یوم یفر المرء من الاخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، امی ہی اپنی ماں سے، و ابی ہی اپنے باپ سے، و صاحبت ہی اور اپنی بیوی سے، و بنی ہی اپنے اولاد سے بھاگے گا. یوم یفر بھاگے گا، اس میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لکل امر منہم یومئذ شأن یغنی، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اس سے سوائے اپنے سوا کسی کا کوئی ہوش نہ ہوگا. یعنی کہ وہ دن کتنا جو ہے وہ مشکل دن ہوگا کہ اس میں یہ بڑے بڑے قریب کے رشتے جو ہیں یہ بھی انسان کو بھول جائیں گے. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، اور ڈر ہونا چاہیے کہ ہمیں سزا نہ مل جائے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اور امید ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا. عادت ہمیں جو ہم ڈفرینٹ جو ہیبٹس ڈیولپ کر رہے ہیں اس اس سورہ مبارکہ کی بیک گراؤنڈ میں، تو عادت نمبر 7 ہوگی، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. یعنی یہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے اپنی آخرت کے لیے، اور ہر کام کو جو ہم کریں تو آخرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا اور ہمیں اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا نہ دے دیں. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، مالکی، مالکی، مالک ہے، مالک ہے، یوم، یوم، دن کا، دن کا، الدین، الدین، بدلے کے. بدلہ کے. مالکی، مالکی، مالک ہے، مالک ہے، یوم الدین، یوم الدین، بدلے کے دن کا. بدلے کے دن کا. پوری آیت پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک ہے بدلے کے دن کا. میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلہ کے دن کا. جزاک اللہ خیر. اس میں جو ہے وہ اس کو تصور احساس سے ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو آگے ہمارے سامنے آئے گی. تصور احساس کا مطلب کیا ہے کہ رب الناس جب ہم کہیں تو سنیں تو اللہ
تو سنیں تو انسان کے پالنے والے کا تصور ہو، مالک الناس کہیں تو اربوں انسانوں کے بادشاہ کا تصور ہو، الہ الناس کہیں تو اربوں انسانوں کے معبود کا تصور ہو، کائنات کی تخلیق پہ غور کریں تو انسان کی تخلیق پہ غور کریں، تاریخ کا ذکر ہو تو اللہ کی حکمتوں پہ غور کریں، جنت اور جہنم تو مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک، تو اللہ تعالیٰ کا تصور کریں کہ وہ جو سزا اور جزا دینے والا ہے، جنت اور جہنم دینے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے پھر تصور کرنا چاہیے مالک یوم الدین۔ احساسات اور جذبات، یہ دوسرا حصہ ہے اس کا، احساس کس طریقے سے، خوف اور حیبت، دنیاوی سزا، آخری عذاب، محبت، صفات اور انعامات کا ذکر پر، عظمت، تخلیق اور کائنات کے ذکر پر، عاجزی اور انکساری، اللہ تعالیٰ کی عظمت سن کے دعائیں جہاں بھی ممکن ہو۔ تو یہ جو احساسات اور جذبات اب جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ آیات قرآنی، اللہ کے حکم پر تدبر اور تذکر، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو ہمارے سامنے دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ دعا کیا ہے؟ قرآن حکم پر عمل کی ابتدا۔ احتساب کیا ہے؟ ابھی تک اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک منٹ رکیے گا، اور پلان کیا ہے؟ حکم پر عمل کرنے کا منصوبہ۔ اور تبلیغ کیا ہے؟ حکم کی، بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی اگر تم تو پہنچے تو اس کو تم جو دوسرا کیا ہے؟ دعا ہے، احتساب ہے، پلان ہے اور تبلیغ ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں، تو یہ ہمارے تدبر و تذکر میں آئیں گی، غور و فکر میں آئیں گی۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک، تیری ہی، ایا ہی اور کا تیری۔ اچھا، ایا جو ہے اس کا تکیہ ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آتا، یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہی لیا گیا ہے، ایا کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت، عابد، معبود، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بہت نزدیک کا لفظ ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایا کا اور تجھ ہی سے، اور یہاں مطلب ہوگا ایا کا تجھ ہی سے، نستعین، واو اور بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور بھی جیسے چھوٹے الفاظ میں فا، پس، تو یہ لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ لگ کے آتے ہیں، اور اس کو میننگ ہمیں الحمدللہ پتہ ہے اس کا، کہ واو اور فا کا۔ نستعین، استعانت، اعانت، عیون، تعاون، معاون، یہ بالکل اسی کے بیس پہ بنے ہوئے الفاظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے نعبدو اور نستعین دونوں نون سے شروع ہوتے ہیں، اور نون جو ہے وہ نحنو سے ہے، اور نون ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ یہ بھی نون ہم کے لیے اور یہ بھی نون ہم کے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی کہ نہ صرف عبادت اور بندگی بلکہ غلامی اور اطاعت۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ عبادت کی شارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس چیز پہ غور کریں کہ ہم اللہ کے کہنے پہ چل رہے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تو معروف میں ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، قربانی کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، جس نے جان بوجھ کر اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے۔ یہ تو بنیاد ہے نا اس میں، جب بھی کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو پہلا جو کام کرتا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، وہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ تو کرتا ہے، لیکن مسلمان ہو کے اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ جو دنیا کے شناختی کارڈ پہ تو ہم اپنا نام مسلمان لکھیں گے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمارا نام کہاں لکھا ہوگا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا نام کہاں ہوگا؟ یہ اس پہ غور کریں، اور ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہیں۔ اور نماز جو اس کی بنیادی چیز ہے، جو پہلا کام جو ہے وہ یہ ایمان ہے، کلمہ ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ اور ہر کام میں عبادت کی نیت، اللہ کی بندگی کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کی بندگی کے بغیر کامیابی، اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں،
لیکن سکون نہیں ملتا آپ کو. اب بالکل جو ہے مائکروسکوپیکلی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، یا بڑے جو لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں اقتدار میں بھی رہے ہیں سارا کچھ، ان کو دیکھ لیں. تو یہ جو غلط طریقوں سے جو لوگ کس چیز کو حاصل کرتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا. دنیا کے لحاظ سے بھی وہ کامیاب ہوتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو بے سکونی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو ایاک نستعین یہ ہے کہ اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی بات اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کیا کہا، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد کے ہر کام میں تیری مدد چاہیے. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری مدد چاہیے. تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت جو تجھے پسند ہو. اور انسان کی پوری زندگی بات ہے، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. پوری زندگی انسان کی بات ہے. ہر وہ کام جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا. ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا. تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر. تو یقین رکھ، اگر پوری مخلوق تجھے نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے. اور اگر تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تل جائے تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا تیرے حق میں لکھا گیا ہے. کلمے اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے. یہ حدیث، اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پہ غور و فکر کرتے رہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. یہ ایمان ہے کہ یہ کہ جو اللہ مجھے یاد رکھے گا، میں اللہ کو یاد رکھوں گا. سوال اللہ سے کیا جائے، مدد اللہ سے طلب کی جائے، اور یہ یقین ہو کہ جو نفع اللہ نے لکھا ہے وہی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اور جو نقصان اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی مجھے پہنچا نہیں سکتا. تو زندگی بہت اعتماد انسان کو اس سے حاصل ہوتا ہے اور انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو غور ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ یہ سلائڈز آپ کو مل جائیں گی اور یہ حدیث بھی آپ کو مل جائے گی. تو اگلی عادت جو ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا، ہر کام میں. اور کس طرح مانگنا؟ جس طرح نبیوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اور دعائیں سیکھنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سکھائی ہیں. قرآن پاک کیا ہے؟ انبیاء کی دعائیں ہیں، واقعات ہیں، دعائیں ہیں. حضرت موسیٰ نے دعائیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعائیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. تو یہ جو ہے ہمیں نبی وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ سنت کی شکل میں بھی، حدیث کی شکل میں ملتی ہیں، اور قرآن پاک کی شکل میں بھی اللہ کے انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں. ہمیں ان دعاؤں کو سیکھنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے، اور مانگنا بھی چاہیے اس سے. ہمیشہ ریپیٹ کیجیے گا، ایاک نعبد، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک، و ایاک، اور تجھی سے، اور تجھی سے، نستعین، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے و ہیں، ایاک نستعین، و ایاک نستعین، اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. آپ سب بہن بھائی سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے زوم پہ مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے، ورنہ فزیکل پروگرام میں سب لوگ اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسٹ لرننگ کے لیے ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. سو ریپیٹ کیجیے گا، ایاک نعبد، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، و ایاک اور نستعین، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. پوری آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت و کرتے ایاک ہیں نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم جزاک مدد اللہ خیر چاہتے ہیں. جی، جزاک اللہ خیر. اب یہ جو ہے وہ کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ رکعت مکمل نہیں ہوتی. ہر رکعت کی نماز میں ہم نے جو ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو ایک بہت پیاری حدیث ہے جو آپ سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں
یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ راوی جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اور ریفرنس کیا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور جو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اس کو ہم جو ہے وہ مرفوع کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان کا فعل ہے، ان کا قول ہے، ان کا عمل ہے، یہ وہ چیزیں جو کہ آپ سامنے کی گئی، آپ نے ریکمینڈ کیا ان کو۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی۔ میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے۔ اس میں آگے چلتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کریم فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر انسان فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب اسے ملے گا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ڈائلاگ جو ہے اس جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ میں جو ہم نے اسباق سیکھے ہیں، 9 اسباق سیکھے ہیں ہم نے، تو وہ ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کیجئے۔ عادت نمبر 2 ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3 ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہے کہ ہر لمحے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ عادت نمبر 5 ہے علم حاصل کیجئے اور کائنات پر تدبر کیجئے۔ عادت نمبر 6 ہے دوسروں پر رحم کیجئے۔ عادت نمبر 7 ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8 ہے ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے۔ اور عادت نمبر 9 ہے ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی PDF فائل کتاب کی بھی بھیجی ہے، ورک بک کی بھیجی ہے، تو اس میں یہ موجود ہیں اور یہ سلائڈز بھی آپ کو بھیج دی جائیں گی، تو آپ اس کو ذرا دھیان سے پڑھیے گا تاکہ یہ عادات ہمارے ذہن میں آ جائیں کہ کون کون سی عادات ہیں جو تعوذ اور الفاتحہ کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ابھی اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگلا حصہ اس کا لیں گے جو کہ گرامر کا حصہ ہے۔